اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد التجا ہے اللہ رب العزت درست بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سن سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت سارے کمالات عطا فرمائے گئے، بہت ساری شانیں عطا فرمائی گئیں، بہت سارے مقامات عطا فرمائے گئے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں جو اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی عطا فرمائی ہیں، نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی عطا فرمائی ہیں۔ لیکن کچھ خصوصیات ایسی ہیں جو اللہ رب العزت نے صرف نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہی عطا فرمائی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، مثال کے طور پر نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنایا ہے، یہ کسی اور نبی کی خوبی نہیں ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جاگتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ، یعنی نبی علیہ السلام بیدار تھے، اللہ رب العزت نے اپنا دیدار کروایا ہے۔ یہ صرف نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اس دنیا کے اندر نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی انسان، چاہے وہ کوئی مقرب فرشتہ ہے، وہ کوئی نبی ہے یا کوئی رسول ہے، نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی بھی ہستی کے لیے، کسی بھی شخصیت کے لیے، کسی بھی ذات کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ جاگتے ہوئے اللہ رب العزت کا دیدار کر لے۔ کل قیامت والے دن ہوگا دیدار جنت میں انشاءاللہ۔ تو دنیا کے اندر اللہ رب العزت کا جاگتے ہوئے دیدار ہونا یہ صرف نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو معراج شریف ہے، جس انداز میں معراج ہمارے نبی علیہ السلام کو ہوئی ہے، اس انداز میں معراج شریف کا ہونا یہ بھی نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ اور انبیاء کرام کو معراجیں ہوئی ہیں، وہ دوسرے انداز سے ہوئی ہیں۔ ہم شروع سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گیا، اپنے خاص بندے کو لے گیا۔ اب یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج شریف بیان ہو رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ کئی حدیثوں میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مجھے معراج شریف ہوئی اس وقت میں مکہ المکرمہ میں تھا۔ نبی علیہ السلام گھر سے روانہ ہوئے تو حتیم کعبہ میں تشریف لے گئے، وہاں پر نبی علیہ السلام نے نفل ادا فرمائی۔ اس کے بعد پھر یہ بیت المقدس کی طرف سفر شروع ہوا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے خاص بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا۔ یہ دنیا کا سفر تھا، یعنی دنیا کے اندر یہ سفر ہوا۔ اب یہاں سے پھر آسمانوں کی طرف سفر شروع ہونے۔ اگر اللہ رب العزت نے فرمایا وہ مسجد حرام جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ اب مسجد تو ہر جگہ ہی مسجد جو ہے وہ برکت والی ہے، لیکن مسجد حرام مسجد اقصی کو برکت والا کہنے کی وجہ یہ ہے، وہاں پر اللہ رب العزت کے صلحاء انبیاء وہاں پر ایک تو عبادت کیا کرتے تھے بیت المقدس میں، دوسرا کئی انبیاء کرام علیہ السلام کی قبریں وہاں پر موجود ہیں۔ تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ میں آتا ہے
کہ جہاں پر اللہ رب العزت کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ جگہ برکت والی بن جاتی ہے، چاہے وہ وصال کر جائیں وہ جگہ پھر بھی بابرکت رہتی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد ہم نے برکت ہی برکت رکھی ہے۔ معراج شریف کیوں کروائی؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دکھائیں، اس لیے ہم نے معراج کروائی ہے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، بے شک وہ اللہ وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اب معراج یہ ایک سفر ہے، سفر شروع ہوا نا نبی علیہ السلام کا مکہ المکرمہ سے۔ عام طور پر جب سفر کی بات ہوتی ہے نا تو اس میں 9 چیزیں ضرور ہوتی ہیں۔ ایک سفر کا جب انسان تصور کرتا ہے یا کوئی بھی سفر ہوتا ہے اس کے اندر 9 چیزیں ضرور ہوتی ہیں۔ میں آپ کو وضاحت بھی کرتا ہوں، یہ سمجھاتا بھی ہوں۔ اللہ رب العزت نے صرف ایک آیت کے اندر کتنی جامعیت کے ساتھ ان 9 چیزوں کو بیان فرما دیا۔ آج ہم ایک بات بیان کرتے ہمیں 10 منٹ لگ جاتے ہیں اس کے اوپر، اتنے لمبی چوڑی گفتگو کرنی پڑتی ہے، لیکن کلام الہی کی جامعیت دیکھیں کہ آیت ایک ہے، اس سے وہ 9 سوالوں کے جواب ہمیں مل جاتے ہیں۔ ایک سفر کے اندر 9 چیزیں کون سی ضروری ہیں؟ عام طور پر جب سفر کیا جاتا ہے نا تو سب سے پہلا سوال جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ سفر کرایا کس نے، کس نے کروایا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سفر کرنے والا کون ہے، کس نے سفر کیا ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ وقت کون سا تھا، اس نے جس نے بھی سفر کیا ہے دن کے اندر سفر کیا ہے یا رات کے اندر سفر کیا ہے۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ سفر کے اوپر وقت کتنا لگا ہے، کتنی دیر میں سفر کیا ہے۔ ہم بھی سفر کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مجھے 4 گھنٹے لگے، 2 گھنٹے لگے، مجھے 10 منٹ لگے۔ کوئی بھی سفر ہے تو اس کے اندر یہ چیز ہوتی ہے کہ سفر کیا ہے تو کتنی دیر میں کیا ہے سفر۔ 5واں سوال جو ذہن میں آتا ہے، سفر کی ابتدا کہاں سے کی ہے، کہاں سے چلا ہے یہ۔ 6واں سوال یہ ہے کہ سفر کس کی طرف کیا گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا بھائی یہاں سے چلا وہاں پہنچ گیا، تو کس کی طرف سفر کی ہے سفر۔ اس میں 7واں سوال یہ ہے کہ جس جگہ کی طرف انسان نے سفر کیا ہے اس جگہ کی خصوصیت کیا ہے۔ انسان کسی اور طرف بھی تو جا سکتا تھا، ایک انسان مسجد میں آتا ہے تو کوئی خصوصیت تو ہے نا جس وجہ سے وہ مسجد میں آتا ہے۔ وہ سینما گھر میں بھی تو جا سکتا تھا، وہ کسی دنیا کے مقامات میں سے بھی کسی مقام پہ جا سکتا تھا۔ تو یہ سوال ہے کہ اس جگہ کی خصوصیت کیا ہے جس جگہ کی طرف سفر کیا گیا ہے۔ 8واں سوال یہ ہے کہ سفر کس مقصد کے لیے کیا ہے، کیوں کیا سفر۔ 9واں سوال یہ ہے کہ سفر جو انسان نے کیا ہے وہ کسی ضرورت کی وجہ سے کیا ہے یا ویسے ہی سیر و تفریح کے لیے کیا ہے، کسی چیز کا مشاہدہ کرنے کے لیے، کسی چیز کو دیکھنے کے لیے۔ اب جب سفر انسان نے کرنا ہوتا ہے نا، یا جب انسان سفر کا تصور کرتا ہے تو یہ 9 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اب ان 9 چیزوں کے یا ان 9 سوالات کے جوابات اللہ رب العزت نے ایک چھوٹی سی آیت کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ دیکھیں ذرا، اللہ رب العزت نے فرمایا، سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سفر کس نے کروایا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسری، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے خاص بندے کو لے گیا۔ یعنی سفر کروانے والی وہ ذات ہے جو عقلوں میں آنے والی ہے ہی نہیں، جو بے عیب ذات ہے، جس کے لیے ہر خوبی، ہر حمد اور ہر تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے۔ یہ پہلے سوال کا جواب ہے کہ سفر کروایا کس نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ذات پاک ہے جس نے سفر کروایا ہے، وہ راتوں رات ہی اپنے خاص بندے کو لے گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ سفر کس نے کیا ہے۔ فرمایا اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو اللہ تعالیٰ لے کر گیا ہے۔ تو سفر کرنے والا بندہ
کون ہے؟ وہ اللہ رب العزت کا ایک خاص اور مقرب بندہ ہے۔ یہ عبد کا لفظ ذکر کرنے میں ایک حکمت بھی ہے۔ اتنی نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خصوصیات اور شانیں عطا فرمائی ہیں، اتنی شانیں اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں عطا فرمائی۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی شانیں دے کر عیسائیوں نے کیا کہا تھا؟ ان کا یہ تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے عبد کا لفظ بیان فرما دیا، سوال کا جواب بھی دے دیا کہ سفر کرنے والا ایک بندہ ہے، اور یہ مسئلہ بھی سمجھا دیا کہ نبی علیہ السلام کی اتنی عرفہ اور اعلیٰ شانوں کو دیکھ کر وہی کام نہ کر لینا جو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا، کہ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جتنی بھی شانیں اپنے آخر الزمان نبی علیہ السلام کو عطا فرما دوں وہ پھر بھی میرے بندے ہیں، خدا نہیں ہے، نہ خدا کے بیٹے ہیں۔ تیسرا سوال یہ تھا کہ سفر دن میں ہوا ہے یا رات کو ہوا ہے؟ فرمایا اسرا بعبدہ لیلا۔ اللہ رب العزت نے، یعنی یہ ایک ایک لفظ ایک ایک سوال کا جواب ہے، فرمایا رات کو سفر کروایا ہے۔ اگلا سوال یہ ہے کہ سفر کہاں سے شروع کیے؟ فرمایا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے شروع ہوا۔ پھر اگلا سوال یہ تھا کہ کس جگہ کی طرف سفر ہوا ہے؟ فرمایا الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف سفر ہوا ہے۔ پھر سوال یہ تھا کہ اس جگہ کی، کہ جس جگہ کی طرف سفر کیا گیا خصوصیت کیا ہے، اس طرف ہی کیوں سفر کروایا گیا، کیوں کیا گیا سفر؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، اس جگہ کی طرف سفر اس لیے کروایا ہے کہ یہ جگہ تو خود بھی برکت والی ہے، اس کے ارد گرد بھی ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے، اس وجہ سے ہم نے مسجد اقصی کی طرف نبی علیہ السلام کو سفر کروایا ہے۔ آگے یہ ہے سفر کیوں کروایا ہے؟ فرمایا لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے حبیب علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ اس مقصد سے، اس وجہ سے نبی علیہ السلام کا یہ سفر کروایا گیا ہے۔ سفر کروانے والا کون ہے؟ یہ آخری سفر تھا۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے کہ سفر کس مقصد کے لیے تھا؟ سیر و تفریح کے لیے تھا یا کوئی خاص وجہ تھی؟ اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کروانے کے لیے نبی علیہ السلام کو یہ سفر کروایا ہے۔ آخری سوال یہ ہے کہ سفر کروانے والا کون ہے؟ دو ہی چیزیں نا، یا تو انسان خود سفر کرے، تو انسان کی اپنی حیثیت کیا ہے، انسان کو دیکھنا پڑے گا کہ میں کون ہوں۔ اگر کوئی دوسری شخصیت، دوسری ذات سفر کرواتی ہے تو سفر کروانے والا کون ہے؟ فرمایا انہ هو السمیع البصیر، سفر کروانے والی وہ ذات ہے جو سننے والی بھی ہے اور ہر چیز کو دیکھنے والی بھی ہے۔ اب یہ ایک آیت ہے، لیکن اس کی جامعیت دیکھیں کہ ہر لفظ کے ساتھ اللہ رب العزت نے ایک سوال کا جواب عطا فرما دیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے کلام کی خصوصیت ہے۔ نبی علیہ السلام کو بھی جوامع الکلم بنایا گیا، یعنی نبی علیہ السلام کلام کم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم زیادہ ہوتا ہے، الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں، اس کا مفہوم زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہی کلام الہی کی بھی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے الفاظ کم استعمال فرمائے، لیکن ہر لفظ کے اندر اللہ رب العزت نے کئی سوالوں کے جواب ارشاد فرما دیے ہیں۔ معراج شریف نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رات میں ہوئی ہے۔ اللہ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس چیز کی 13 حکمتیں بیان فرمائی ہیں کہ رات کو معراج کیوں کروائی گئی۔ معراج تو دن کو بھی ہو سکتی تھی، اب اگر اس کی تفصیل کی طرف جاؤں گے نا تو بہت ساری چیزیں رہ جائیں گی۔ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے روانہ ہوئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ میں مکہ المکرمہ میں تھا، جبریل علیہ السلام گھر کی جو چھت تھی اس کو پھاڑ کر اندر تشریف لائے، چیر کر اندر تشریف لائے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کا یہ سفر معراج شروع ہوا۔ معراج شریف کی رات جبریل علیہ السلام اکیلے نہیں آئے، روح البیان میں یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا گیا، میں رات پڑھ بھی رہا تھا۔
معراج شریف کی رات میں حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی تھے اور حضرت میکائیل علیہ السلام بھی تھے، اور ہر ایک کے ساتھ اللہ رب العزت نے 70,000 فرشتے بھیجے ہوئے تھے۔ اب یہ فرشتوں کی بارات ہے، نبی علیہ السلام دلہا بن کر معراج پر تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ کتنی شان اور شوکت ہے، نبی علیہ السلام دلہا ہیں اور فرشتوں کی بارات نبی علیہ السلام کو لینے کے لیے آئی ہوئی ہے۔ اور یہ تو کتابوں میں اتنا تو مل گیا کہ یہ 3 فرشتے آئے ہیں، اور ہر فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے، اور جن فرشتوں کا ذکر کتابوں میں نہیں آیا اس کو تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے پھر کہ اللہ رب العزت نے استقبال کے لیے کیا کیا انتظامات فرمائے ہوں گے نبی علیہ السلام کے لیے۔ معارج النبوہ میں ایک روایت ہے، ویسے میں نے اس کی تحقیق کوئی نہیں کی، بہرحال عام طور پر خطباء حضرات بیان کرتے ہیں، میں ویسے بیان کر دیتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نور کا بنایا ہے، ہر فرشتہ ہی نوری ہے، لیکن جبریل علیہ السلام کے جو ہونٹ ہے نا یہ کافور کے، کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے کہ معارج النبوہ میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اب اس روایت کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے کہ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے ہمیشہ یہ چیز آتی تھی کہ اللہ رب العزت نے میرے ہونٹ کافوری کیوں بنائے، ٹھنڈک کے کیوں بنائے۔ کہتے ہیں کہ جب میں آیا نا معراج شریف کی رات نبی علیہ السلام کے گھر مبارک، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے بڑا لطیف، بڑا نفاست والا بنایا، بڑا صاف ستھرا بنایا ہے۔ اللہ کا ہر فرشتہ ہی صاف ستھرا ہے۔ یہ جو آلودگی ہے نا یہ انسانوں اور جنات کے اندر ہے، جانور تو ویسے ہی شرعی احکام کے مکلف نہیں ہیں، فرشتہ پاک ہی ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنا نفاست والا بنایا، اس کے باوجود جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں نبی علیہ السلام کو بیدار کیسے کروں۔ نبی علیہ السلام تو آرام فرما رہے ہیں، ان کو کیسے اٹھاؤں۔ کہتے ہیں کہ اس وقت الہام ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے کہ تیرے ہونٹ کافور کے بنائے اس وجہ سے تھے کہ اپنے ٹھنڈے ہونٹوں سے میرے نبی علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دے۔ اب انسان کے جسم کے اندر حرارت ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے۔ جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے کافوری ہونٹوں سے نبی علیہ السلام کے قدمین شریفین کو بوسہ دیا نا، جب ٹھنڈک حرارت کے ساتھ ملی تو نبی علیہ السلام نیند مبارک سے بیدار ہو گئے۔ اس وقت مجھے یہ حکمت سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت نے میرے صرف ہونٹ کافور کے کیوں بنائے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ خدمت، یہ سعادت مندی میرے مقدر میں لکھی ہوئی تھی کہ میں نے نبی علیہ السلام کے قدموں کو بوسہ دینے۔ نبی علیہ السلام بیدار ہوئے، وہی روایت جو میں نے شروع میں بیان کی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد میں مسجد حرام کی طرف تشریف لے گیا، وہاں نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، میں بڑا اختصار کر رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس وقت ایک فرشتہ آیا، میں حتیم کعبہ میں تھا، ایک فرشتہ آیا، اس نے میرے یہ حلق، حلقوم سے لے کر ناف تک یہ سینہ مبارک چاک کیا، چاک کر دینا، کاٹ دینا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس نے میرا دل نکالا، ایک سونے کا تھال اس فرشتے کا پاس تھا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے دل مبارک کو نکالا گیا، اس کو زمزم شریف سے دھویا گیا، پھر میرے دل کے اندر ایمان اور حکمت کو مزید بھر دیا گیا۔ حکمت تو ایمان اور پہلے بھی موجود تھا، مزید بھر دیا گیا، پھر اس دل کو اس کے مقام پر، اس کی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ترمذی شریف میں مجموع الزوائد میں یہ روایت موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب سینہ مبارک چاک کیا گیا نا، چیرا گیا، اس کے بعد میرا دل نکالا گیا، دل دھویا گیا، دل دوبارہ رکھا گیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک قطرہ خون کبھی نہیں نکلا۔ یہ دیکھیں نبی علیہ السلام کی شان، سینہ مبارک چاک کیا گیا ہے لیکن خون نہیں نکلا۔ اس طرح کے واقعات نبی علیہ السلام کے بچپن کے زمانے میں بھی ملتے ہیں کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں، جب نبی علیہ السلام سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس رہتے تھے بچپن میں۔ اس کے بعد یہ اس طرح کا واقعہ ہوا تو حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئی تھی۔ ان کے بیٹے نے دیکھا نا کہ نبی علیہ السلام ایک ٹیلے پر ایک بندہ آیا ہے، اس نے نبی علیہ السلام کا سینہ چاک کیا ہے، دل مبارک نکالا ہے، تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے تھے
نبی علیہ السلام کے رضائی بھائی وہ ڈر گئے، وہ بھاگے گھر کو۔ تو آپ کو بتایا تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ڈر گئی تھی۔ پھر اس وقت پھر اس کے فوراً بعد آپ مکہ المکرمہ میں آئیں، تشریف لائی نبی علیہ السلام کو لے کر، تو دادا جان کے سپرد کر دیا۔ مطلب یہ واقعہ ایسا تھا، ان کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ آخر الزمان نبی ہے، یہ تو نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان 40 سال بعد فرمایا ہے۔ تو اس طرح کے کئی واقعات جو ہے نا وہ کتابوں میں ملتے ہیں کہ سینہ مبارک چاک کیا گیا، زمزم شریف سے دھویا گیا، دل میں ایمان اور حکمت کو مزید بھر دیا گیا، خون نہیں نکلا، کسی ایک دفعہ بھی نہیں نکلا۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں براق لایا گیا، بخاری شریف میں بڑی لمبی حدیث مبارکہ ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ براق اچھلا، اس کا خلاصہ یہ، براق اچھلا جب نبی علیہ السلام سوار ہونے لگے تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا تجھے حیا نہیں آتی اس بات سے کہ تیرے اوپر آج تک اس ہستی سے زیادہ فضیلت والی ہستی کوئی سوار نہیں ہوئی، اور تو آرام سے کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ براق پسینہ پسینہ ہو گیا، پھر پسینے میں شرابور ہو گیا، وہ تو اپنی قسمت اور مقدر پر ناز کرتے ہوئے اچھلا تھا۔ کتابوں میں اور بھی بہت ساری روایات ہیں جو بیان نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد اقصیٰ جا رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزر ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کثیب احمر ایک پتھر ہے، اس پتھر کے پاس، وہ ٹیلے کے پاس کھڑے ہو کر اپنی قبر کے اندر نماز ادا فرما رہے تھے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا حوال ہے۔ مسجد اقصیٰ میں گئے، نبی علیہ السلام نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ آگے ایک حدیث مبارکہ امام بہقی نے لکھی ہے، وہ بڑی ایمان افروز ہے۔ ہم کتاب علماء سے یہ سنتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام نے مختلف خطبات دیے، اپنی اپنی شانیں بیان کی۔ سب سے آخر میں ہمارے آقا مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ علماء سے سنتے ہیں، میں آپ کو نہ چند انبیاء کے خطبے سناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خطبہ دیا، الحمدللہ الذی اتخذ ابراہیم خلیلا۔ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا خطبہ ہے۔ جب آپ ممبر پر کھڑے ہوئے نا تو آپ نے اپنی شان ان الفاظ میں بیان فرمائی، فرمایا ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ وَآتَانِي مُلْكًا عَظِيمًا، فرمایا ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے عظیم بادشاہت عطا فرمائی، ملک عطا فرمایا۔ ہم وہ پہلے بیان کر چکے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی۔ اب ہمیں تو نہیں پتا کیا کیا دکھایا ہے، بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے اس چیز کے اوپر بھی اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی۔ فرمایا وَجَعَلَنِي أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ، اللہ رب العزت نے مجھے ایسی امت بنایا جو اللہ رب العزت کا خوف رکھنے والی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیان فرمایا جس کی اقتداء کی جاتی ہے۔ وَأَنْقَذَنِي مِنَ النَّارِ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے آگ سے محفوظ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آگ سے بچایا۔ وَجَعَلْهَا عَلَيَّ بَرْدًا وَسَلَامًا، فرمایا اور اللہ رب العزت نے مجھے آگ سے بچایا اور اس آگ کو مجھ پر ٹھنڈک والی اور سلامتی والی بنا دیا۔ یہ خطبہ ابراہیم علیہ السلام نے دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نیچے تشریف لے، موسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا، فرمایا الحمدللہ الذی کلمنی تکلیما، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھ سے کلام فرمایا کوہ طور پر۔ وَاصْطَفَانِي بِرِسَالَتِهِ وَكَلِمَاتِهِ، فرمایا ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے اپنی رسالت اور اپنے کلمات کے لیے چن لیا۔ ظاہر نبوت اور رسالت ایک چھوٹا منصب تو نہیں ہے نا، فرمایا اللہ تعالیٰ کی تعریفیں ہیں۔ وَقَرَّبَنِي إِلَيْهِ نَجِيًّا، فرمایا اور اللہ رب العزت نے، نجیہ ویسے سرگوشی کی بات کو بھی کہتے ہیں، راز کی بات کو، فرمایا اللہ رب العزت نے راز کا کلام فرمانے کے لیے اللہ رب العزت نے مجھے اپنے قریب کیا۔ کلام تھا نا بلا واسطہ، ورنہ عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وحی آتی ہے وہ بال واسطہ آتی ہے، فرشتہ لے کر آتا ہے۔ بعض اوقات اللہ رب العزت بغیر واسطے بھی وحی نازل فرماتا ہے۔ آگے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھ پر تورات نازل کی اور فرعونیوں کو میرے ہاتھ پر ہلاک فرما دیا اور بنی اسرائیل کو میرے ہاتھ پر نجات دی۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کا خطبہ ہے۔
داؤد علیہ السلام نے خطبہ دیا الحمدللہ الذی، اسی طرح ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے حکومت عطا فرمائی، مجھے زبور عطا فرمائی، میرے ہاتھ میں لوہے کو نرم فرما دیا۔ یہ نا داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ آپ نا لوہے کے لباس بناتے تھے جس کو زرہ بولتے ہیں، لیکن یہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا، آپ لوہے کو پکڑتے نا تو وہ روئی کی طرح نرم ہو جاتا تھا، جس طرح چاہے موڑ دے، جس طرح چاہے اس کو بنا دے، بالکل روئی کی طرح نرم ہو جاتا تھا داؤد علیہ السلام جیسے اس لوہے کو پکڑ دے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے میرے ہاتھ میں لوہے کو نرم کیا اور میرے لیے پرندوں اور پہاڑوں کو مسخر کر دیا۔ پہاڑ تو ویسے ہی مسخر ہے ٹھہرے ہوئے۔ داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تھے نا، ہوا میں چلنے پھرنے والے اڑنے والے پرندے وہیں پہ رک جاتے تھے داؤد علیہ السلام کی آواز کی وجہ سے، آواز اتنی پیاری تھی۔ فرمایا اور مجھے حکمت دی اور مجھے فیصلہ سنانے کا منصب عطا فرمایا۔ داؤد علیہ السلام کو فیصلہ، قوت قضاء کے اندر اللہ رب العزت نے بڑی مہارت عطا فرمائی تھی، اور آپ کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو بھی۔ سلیمان علیہ السلام کھڑے ہوئے، داؤد علیہ السلام کے بیٹے، انہوں نے کہا کہ الحمدللہ الذی سخر لی الریاح والجن والانس وسخر لی الشیاطین۔ فرمایا ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے میرے لیے ہواؤں کو، جنوں کو، انسانوں کو اور شیطانوں کو میرے لیے مسخر فرما دیا۔ میں جس طرح حکم چاہتا وہ اسی طرح ہی کرتے تھے جو بھی چیز ہے۔ فرمایا کہ وہ شیطان جو عمارتیں بناتے، مجسمے بناتے، مجھے جانوروں کی بولیاں سکھائی، ہر چیز اللہ رب العزت نے مجھے سکھائی۔ فرمایا ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے میری خاطر میرے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے کو جاری فرما دیا۔ آج کل چشمے کس چیز کے ہیں؟ پانی کے۔ اللہ رب العزت نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ جاری فرما دیا۔ فرمایا اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو میرے بعد اللہ رب العزت نے کسی کو عطا نہیں فرمائی۔ سلیمان علیہ السلام نے نا دعا بھی مانگی تھی کہ اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں صرف ایک ہی بادشاہ تھا، وہ سلیمان علیہ السلام تھے۔ پوری روئے زمین پر کوئی اور بادشاہ نہیں باقی بچا۔ جو بھی پتہ چلتا کہ کوئی بادشاہ موجود ہے، سلیمان علیہ السلام جنگ کرتے، اس کو شکست دے دیتے اور اپنی بادشاہت قائم کر دیتے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کی باری ہے، پھر ہمارے نبی علیہ السلام کی باری ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے، فرمایا اب میں عربی حدیث مبارکہ نہیں پڑھتا، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے مجھے تورات اور انجیل کی تعلیم دی، مجھے مادر زاد اندھے جو پیدائشی اندھے جس کا کوئی دنیا کا سائنسدان اور طب کا ماہر علاج نہیں کر سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے مادر زاد اندھوں اور برس کی بیماری والوں کو تندرست کرنے والا بنایا۔ آپ ہاتھ پھیرتے بندہ ٹھیک ہو جاتا، آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتے بندے کو سب کچھ نظر آنا شروع ہو جاتا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمان پر اٹھایا، کافروں سے نجات دی۔ یہ ہم پچھلے جمعے بیان کر چکے ہیں وہ سارا واقعہ کہ وہ یہودی کس طرح پیچھے پڑ گئے تھے۔ فرمایا اور مجھے اور میری والدہ کو شیطان مردود سے، شیطان رجیم سے محفوظ رکھا، اور شیطان کا ان پر کوئی زور نہیں ہے۔ اب باری آئی ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہی ساری اسی طرح حمد و ثنا بیان کی۔ فرمایا تم سب نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اب میری باری ہے۔ اہم بندہ جو ہوتا ہے نا وہ سب سے آخر میں ہی ہوتا ہے دنیا میں، عام بلا تشبیہ میں پہلے الفاظ بول دوں، جلسوں میں بھی یہی ہوتا ہے، جو سب سے خاص بندہ ہوتا ہے نا اس کا بیان سب سے آخر میں ہی ہوتا ہے۔ اب باری یہی ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبیوں، اے اللہ کے رسولوں، تم سب نے اللہ رب العزت کی شان بیان کی، اب میں اللہ رب العزت کی شان بیان کرتا ہوں۔ فرمایا ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ سب سے پہلا پڑھی دوں برکت کے لیے، الحمدللہ الذی ارسلنی رحمۃ للعالمین۔ فرمایا ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا۔ فرمایا اور تمام لوگوں کے لیے مجھے خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ مجھ پر قرآن مجید کو نازل کیا جس میں ہر چیز کا بیان ہے۔ میری امت کو تمام امتوں سے بہترین امت بنایا۔ آج امتیوں کے بھی کرتوت دیکھیں، سوچ لے ہر بندہ۔ فرمایا اللہ رب العزت نے میری امت کو درمیانی امت بنایا، میری امت کو اول اور آخر بنایا۔ فرمایا اللہ رب العزت نے میرا سینہ کھول دیا، میرے کندھوں سے میرے اوپر سے بوجھ کو اتار دیا اور میرا ذکر بلند کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے ذکر کو بلند کیا
اور مجھے ابتدا کرنے والا بنایا اور انتہا کرنے والا بنایا۔ یہ خطبہ دیا نبی علیہ السلام نے۔ ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، ابراہیم علیہ السلام پہلے خطبہ دے چکے تھے، فرمایا یہ ساری خصوصیات وہ ہیں جن خصوصیات کی وجہ سے اللہ نے نبی علیہ السلام کو سارے انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کا کوئی بھی نبی تمام جہانوں کے لیے رحمت نہیں آیا، بن کے نہیں آیا۔ ہر نبی ایک خاص قوم کی طرف مبعوث ہوئے، خاص قبیلے کی طرف مبعوث ہوئے، خاص لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے، لیکن یہ نبی علیہ السلام کی یہ خصوصیات وہ ہیں جو صرف اور صرف اللہ رب العزت نے نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام آسمانوں کی طرف تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا تشریف لے گئے، بیت المعمور، بیت اللہ شریف ہے نا ہمارا قبلہ، اس سے بالکل اوپر اسی طرح آسمانوں کے اندر 7ویں آسمان کے اوپر فرشتوں کا بھی ایک قبلہ ہے، کعبہ ہے، اس کو بیت المعمور بولتے ہیں۔ نبی علیہ السلام وہاں بھی تشریف لے گئے، نبی علیہ السلام نے وہاں پر فرشتوں کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد پھر جو سفر ہوا وہ ہماری سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام بھی رک گئے، روح البیان میں بھی واقعہ موجود ہے۔ شیخ سعدی نے بھی لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ بس سدرۃ المنتہا سے آگے نہیں، اگر میں ایک پر کے برابر بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کی وجہ سے میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ پھر نبی علیہ السلام تشریف لے گئے، رف آیا، ایک ٹھنڈا تخت آیا، رف، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر وہ سفر شروع ہوا جس کو وہ بھی نہیں کہہ سکتے، جس کو کہاں بھی نہیں کہہ سکتے، جس کو جہاں بھی نہیں کہہ سکتے، جس کو کب تب جب بھی نہیں کہہ سکتے، کوئی پتہ ہی نہیں ہے کیسا سفر ہوا۔ اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کو دیکھا، نمازیں فرض ہوئی، نبی علیہ السلام واپس تشریف لے آئے۔ ابو جہل اور دیگر لوگوں کو بتایا، انہوں نے کہا کیسے ہو سکتا ہے جی، 1 مہینہ بیت المقدس جانے پہ لگتا ہے، 1 مہینہ واپس آنے پہ لگتا ہے۔ یہ کہتے ہیں میں راتوں رات گیا بھی ہوں، آیا بھی ہوں، مجھے سارا کچھ پتہ بھی ہے۔ کچھ واقعات ملتے ہیں، نبی علیہ السلام نے بتایا تمہارا فلاں قافلہ وہاں پہ پہنچ گیا تھا، فلانا بندہ فلانے اونٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، فلانے اونٹ پہ بندہ نہیں بیٹھا تھا، فلانے اونٹ پہ اس طرح کا سامان لدا ہوا تھا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا بدھ والے دن وہ قافلہ پہنچ جائے گا۔ بدھ والا دن آیا، قافلہ بھی نہیں پہنچا، اللہ رب العزت نے سورج کو روک دیا کہ جب تک یہ قافلہ مکہ المکرمہ میں داخل نہ ہو سورج غروب نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام کی ایک کافر نے کہا پیچھے ہو جو میں پوچھتا ہوں نبی علیہ السلام سے، مجھے پتہ ہے بیت المقدس کیسا ہے، مسجد اقصیٰ کیسی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ بتائیں اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اس کے دروازے کتنے ہیں، وہ کس طرح کا ہے، اس کے قریب کون سا پہاڑ ہے۔ اب جب اس نے سوال کیا، اللہ رب العزت نے مکہ المکرمہ میں نبی علیہ السلام تھے، اللہ رب العزت نے سارے پردوں کو دور فرما دیا، مسجد اقصیٰ سامنے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھ کے بتایا پھر کہ مسجد اقصیٰ اس طرح کی ہے، اس کے دروازے اس طرح کے، پہاڑ اتنے فاصلے پہ ہے، اس طرح کا پہاڑ ہے۔ تو پھر اس کافر نے جو اس وقت اس نے کہا کہ محمد مصطفیٰ سچ کہتے ہیں۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا بھی واقعہ مشہور ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو جہل گیا نا کہ تمہارا دوست اس طرح کی باتیں کرتا ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں اس طرح گیا ہوں مسجد اقصیٰ، تیرا دوست اس طرح کی باتیں کرتا ہے۔ فرمایا میں نبی علیہ السلام کے اوپر دن رات آسمانوں کی خبروں کی تصدیق کرتا ہوں، یہ تو دنیا کا سفر ہے۔ اگر نبی علیہ السلام اس سے بڑھ کر بھی کسی چیز کا اعلان فرمائے نا تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق اس بات کی تصدیق کرے گا۔ تو ایک قول یہ ہے کہ اس وقت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، 9 سے زیادہ اقوال ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ آپ کو صدیق کیوں کہتے ہیں۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے معراج شریف کا ایک مختصر واقعہ ہے۔ معراج شریف کی رات توبہ اور استغفار کریں، ویسے تو ہر وقت ہی کریں، یہ خاص رات ہے جس وقت نبی علیہ السلام کا یہ سفر مبارک ہوا۔ تاریخی واقعات جو ہوتے ہیں نا بس گفتگو ختم ہو گئی، اس کے اندر مختلف روایات ہو جاتی ہیں، مطلب نبی علیہ السلام کب پیدا ہوئے مختلف روایات ہیں، نبی علیہ السلام مدینہ شریف کو ہجرت کب فرمائی روایات مختلف ہو جاتی ہیں، نبی علیہ السلام کا وصال کب ہوا اس میں مختلف روایات ہیں۔ شمائل ترمذی اٹھا کے دیکھیں، مشہور قول کیا ہے نبی علیہ السلام کے 63 سال کی عمر میں وصال ہوئے۔
جامع ترمذی میں وہ روایت بھی موجود ہے، ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا وصال 65 سال کی عمر میں ہوا ہے، اور ایک قول یہ ہے نبی علیہ السلام کا وصال 60 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ 63 سال کی عمر میں ہوا ہے۔ اس طرح معراج شریف کے حوالے سے بھی نا ایک دو کمزور روایات ہیں، تو بعض لوگ سوشل میڈیا پر اس حوالے سے امت کے اندر فتنہ پیدا کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی معراج شریف کی رات کے بارے میں تو فلاں قول بھی ملتا ہے، تو معراج شریف کی رات کو اسی طرح گزارے جس طرح عام بندہ گزارتا ہے۔ تو آپ معراج شریف کی رات توبہ اور استغفار کریں، عبادت اور بندگی میں گزاریں، اور یہ 27 رجب المرجب کی رات ہے، اور اس طرح کی کسی قسم کی ایکٹیویٹی کا، کسی قسم کی فتنہ پرور تحریر کا حصہ نہ بنے۔ نبی علیہ السلام کو جمہور علماء کا یہی موقف ہے کہ 27 رجب المرجب کو نبی علیہ السلام کو معراج ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ۔